اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ عصر موجودہ میں نام نہاد مولائیوں اور رافضیوں کے صف اول کے امام نور العین مصباحی جو بنگلور کے مناظرے میں فریق مخالف کی جانب سے ثانوی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی یہ ویڈیو دیکھیں اور دل پر پتھر رکھ کر دیکھیں۔ اس کے بعد میں اس پہ اور کچھ اہم بات پر تبصرہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کیا، کائنات کا ایک بدترین رافضی جو کلام اللہ کے محفوظ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور حضرات شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی اور لاکھوں صحابہ کے ایمان و اسلام کا انکار کرتا ہے، اور معاذ اللہ جو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام زنا لگاتا ہے، اس بدترین رافضی کو یہ سنی کہلانے والا مولوی ایک سنی عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے جوتے پر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ محترم حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے حسن اللہ یاری کے ساتھ جو کافر ہے اس کے ساتھ لائیو میں آ کر نور العین مصباحی اور ایک بابا ڈیفالٹر جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں ایک تو یہ کہ اس نور العین مصباحی نے، اس ذلیل نے اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر اس نے قبلہ اور کیسے ہیں، بڑی خوشی، اس طرح خوش نظر آ رہا تھا کہ جیسے اسے دونوں جہان کی نعمتیں ہاتھ آ گئی ہیں۔ خیر، ایک بدبخت دوسرے بدبخت سے ملاقات کرتا ہے تو ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ یہ لعین نور العین ویسے تو صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا، دنیا یہی جانتی تھی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف نے یہ ہمیں بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ یہ صحابہ کے درمیان ایک پردہ ہے، اور جب کوئی اس پردے کو ہٹا لے گا تو صحابہ دکھ جائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو گستاخ ہے وہ صرف حضرت امیر معاویہ کا گستاخ نہیں ہے، بلکہ وہ تمام اصحاب پیغمبر کا گستاخ ہے، وہ سب کی گستاخی کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا نے دیکھا کہ جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نہیں مانتا، وہ آ کر لائیو شو میں یہ بتا دیا دنیا کو کہ صرف امیر معاویہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں شیخین کی تکفیر پر بھی بالکل راضی ہوں۔ اور ایسا بندہ جو شیخین کو صرف کافر نہیں کہتا، حضرت ابو بکر و عمر کو صرف کافر ہی نہیں کہتا، بلکہ معاذ اللہ یوٹیوب پر باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک بولتا ہے کہ یعنی امریکہ کے حکمرانوں سے بھی اور کتوں سے بھی زیادہ ذلیل، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کو جو مان رہا ہے، ایسا بدبخت آدمی جس کو یہ نور العین قبلہ بھی کہہ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ رہا ہے، تم پر اللہ کی لعنت، رحمت تو نہیں ہو سکتی۔ اور یقیناً اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جب گرفت کی صوفی کلیم حنفی صاحب نے
اب یہ آ کر نور العین کہتا ہے کہ میرا سلام کرنا یہ قرآن کے مطابق ہے، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خیر، صحابہ کی گستاخی تو جہنم میں کھینچ لے جائے گی۔ قرآن کریم کی کہاں کی آیت کو کہاں چسپا کیا، مطلب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ نور العین کی میں نے جو ایک بدبخت ایک کافر کو جو سلام کیا ہے، جس کے کفر میں کوئی شک نہیں، بالاجماع وہ بندہ کافر ہے جو ابو بکر و عمر کو اور اصحاب پیغمبر کو کافر کہہ رہا ہے۔ بالاجماع وہ بندہ کافر ہے جس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے بندے کو سلام کرنا اور پھر اسے قرآن سے ثابت کرنا۔ قرآن کی جو آیت اس نے پڑھی یہ سامنے ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت پاک کا ترجمہ کیا، جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ ایک بات مجھے بتا اے نور العین، تو دنیا کا کتنا ذلیل اور فراڈ آدمی ہے، تو خود اسے سلام کر رہا ہے اور اس کے بعد یہاں قرآن نے کہا جو تمہیں سلام کرے اس کو تم کافر نہ کہو۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر بھی سلام کہے کر لے تو اسے تم کافر نہ کہو، مطلب یہ ہے کہ جس کا معاملہ مشکوک ہو، جس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ مومن ہے یا کافر، تو وہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ روک لو۔ اس آیت کا جو سبب نزول اور شان نزول ہے اس پر غور کر لیے ہوتے۔ مرداس بن نہیک ایک صحابی ہیں جو فتق کے رہنے والے تھے، یہ صرف ایمان لائے تھے، ان کے علاوہ باقی ان کے ارد و گرد وہاں رہنے والوں میں کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ اللہ کے رسول رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پیغمبر کو بھیجا، سارے لوگ بھاگ چکے تھے، صرف یہی مرداس یہ بچے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی جماعت آ رہی ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی کافروں کا لشکر ہو، یہ بھی بکریوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ مسلمان لشکر جب آیا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر بلند کی، تو یہ بھی اسی کے ساتھ ہو لیے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم۔ لیکن اصحاب پیغمبر نے سوچا کہ یہاں جب کوئی مسلمان نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بندہ صرف دکھاوے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ آئے رسول کائنات سے جب بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو اللہ کے رسول نے جو کچھ بکریاں ان لوگوں نے لیا تھا اصحاب پیغمبر نے واپس کر دیا، اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یعنی کوئی ایسا بندہ کہ جس آبادی میں یا کہیں آپ گئے وہ آپ نے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو اب اس کے مسلمان ہونے پر اور کوئی ثبوت نہ مانگی۔ اور یہاں اے نور العین وہ ایسا بندہ ہے جو شیخین کو کافر کہہ رہا ہے، صرف کافر نہیں بلکہ یہاں تک کہ کتوں سے بھی زیادہ ذلیل بول رہا ہے۔ ایسے بندے کو تو سلام کر رہا ہے، تو نے تو صاف بتا دیا کہ تیرا تعلق کس سے ہے۔ رفض ایک ایسی چیز ہے وہ چھپنے والی نہیں ہے۔ جس چیز کو تو چھپا کر بیٹھا تھا، اپنے آپ کو مولائی کہتا تھا، دنیا تو یہی سمجھ رہی تھی، لیکن اہل علم جان رہے تھے کہ یہ مولائی نہیں، یہ سڑا ہوا بدبخت رافضی ہے، یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ایسے شخص سے سلام کرنا، ایسے شخص سے قبلہ کہہ کے مخاطب کرنا، ایسے شخص سے گفتگو کر کے اس طرح خوش ہونا جیسے نعمت کونین مل گئی ہو۔ تیرا چہرہ ٹھیک نہیں ہے تو کم سے کم اپنے اعمال تو ٹھیک کر لے، لہذا تو بھی کیفر کردار تک پہنچ چکا ہے اور مزید بھی پہنچے گا۔ دنیا جان لے کہ یہ نور العین ایک سڑا ہوا ایک بدبخت فوڑا ہے، رافضیت کی گود میں بیٹھنے والا وہ کتا ہے جس کے تعلق سے میں نے ایک مثال دی تھی کہ چکی چلنے کے بعد جب کچھ دانے وہاں اس کے ذرات جب محفوظ ہوتے ہیں تو وہاں ایک کتا اسے چاٹ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کتا اس کتے کے مقام غلاظت کو چاٹ رہا ہوتا ہے۔
ایک کتا جو وہ حسن اللہ یاری ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ چکی کے ارد گرد زبان لگا رہا ہے، ایران کے پیسے تو اسے مل رہے ہیں، لیکن نور العین اور بابوا کو کیا مل رہا ہے؟ یہ وہی غلاظت، مقام غلاظت چاٹ رہے ہیں، اصل مسئلہ تو وہ چاٹ رہا ہے، یہ مقام غلاظت چاٹ رہے ہیں۔ لہذا اے لوگوں، ایسے بندوں سے ہوشیار رہیے، اور بالخصوص بہرائچ کے ارد گرد اس کے ادارے کے طلباء سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لعین، اس بدبخت سے دوری بنا لے، ورنہ آپ کا بھی اپنا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ صرف دنیا کا حریص اور لالچی کتا ہے جو دنیا کی تلاش میں دوڑ رہا ہے۔ اسے چاہے صحابہ کی گستاخی کرنی پڑے، چاہے کسی کی بھی گستاخی کرنی پڑے، وہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کو جذبہ کر رہا ہے، جس کو آیت کا شان نزول کچھ اور ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں بھی سلام کی بات کہی گئی ہے اس سے سلام تحیت مراد نہیں ہے، متارکہ مراد ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی کھنگال اور دیکھ کہ رحمت کائنات نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجا تو السلام علیکم نہیں لکھا، السلام علی من اتبع الہدی لکھا، ہدایت کے قبول کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی عمل، کیا رسول کائنات کا فرمان موجود نہیں تم یہود کو سلام نہ کرو؟ یہاں تک فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا کہ کوئی تعظیماً اگر کافر کو سلام کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے بدبختوں سے دور رکھے، محفوظ رکھے۔ ہم سب اہل بیت اور اصحاب پیغمبر کے خدام بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔